وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دیکھیں بھٹی صاحب، ثابت آپ خود جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اب آپ میرے اوپر ڈال رہے ہیں بات. دعویٰ آپ کا تھا کہ آپ اس کو حسن ثابت کریں گے، جو کہ آپ ثابت کر نہیں پائے ہیں. ان دی اینڈ آپ نے وہی کام کیا کہ اسے اس نے صحیح کہا، اس نے صحیح کہا، اسے اس نے صحیح کہا. اگر میں بھی آپ کے والی روش اختیار کر لوں تو اس کو شیخ خالد بن محمود الحائق نے ضعیف کہا، اس کو شیخ مصطفیٰ العدوی نے ضعیف کہا، اس کو الدختور شیخ عدنان ابراہیم نے جو ہے انہوں نے ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو ایسے ایسے محققین جو ہیں ان کی فہرست لگاتا ہی چلا جاؤں گا جنہوں نے اس کو ضعیف اور منکر کہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، بار 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 آپ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو مباحثہ مناظرہ جو تھا اس کے اندر ہم نے جو اصول رکھا تھا وہ یہ نہیں رکھا تھا کہ ہم لکیر کے فقیر بنیں گے اور یہ کہیں گے اسے اس نے صحیح کہا، اسے اس نے صحیح کہا. ہم لوگوں کی چھتریوں کے نیچے نہیں چھپیں گے. ہم نے دعویٰ یہ رکھا تھا کہ ہم ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ علل والرجال جو ہیں، ان کے اقوال، ان کے نہج، ان کے اصول، ان کا وضع کردہ جو علم ہے، علم الحدیث جو ہے، اس کے اصول جو ہیں، ہم ان اصولوں کے مطابق جو ہے اس روایت کو، آپ نے کہا میں حسن ثابت کروں گا، میں نے کہا کہ میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ یہ روایت حسن نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر جرا کی لیکن آپ نے اس کو ضعیف ثابت نہیں کیا. بھائی میں نے اس کو ضعیف ثابت کیوں نہیں کیا؟ میں تو اس کو ضعیف ثابت کر چکا ہوں. آپ اس کو حسن ثابت نہیں کر پائے. جو روایت حسن نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بچگانہ اور احمقانہ بات ہے کہ آپ اس کو ضعیف ثابت کریں. آپ اس کو حسن ثابت نہیں کر پائے جو آپ کا دعویٰ تھا. میں نے کہا یہ ضعیف ہے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ حسن ہے. آپ اس کو حسن ثابت، حسن بھی صحیح تو چھوڑیں، حسن ہی ثابت اس کو نہیں کر پائے. تو ایسی روایت جو صحیح نہیں ہوتی، حسن نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر دلیل نہیں لگائی، حسن ہے یہ؟ حسن ثابت ہوئی ہے؟ جب حسن ثابت ہی نہ ہوئی، صحیح ثابت ہی نہ ہوئی، تو پھر رہ کیا گیا پیچھے؟ جب حسن بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کوئی اور حدیث کی جو ہے تیسری جو ہے وہ قسم آپ نکال کر لے آئے ہیں جس کو آپ مقبول یعنی کہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب حسن بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دوف کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو دوف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی روایت جو ہے وہ حسن یا صحیح ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر جو ہے وہ سعید بن حفص النفیلی جیسا راوی جو تغیر کا شکار ہے، جس کے بارے میں آپ کا تعین نہ ہو کہ اس کے شاگرد نے، ابو حفص نے، یعنی کہ احمد بن نظر العسکری نے اس سے بعد از تغیر سما کیا ہے یا قبل از تغیر سما کیا ہے. تو ایسی روایت صحیح یا حسن تو ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر میں نے دوسرا اعتراض جو رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ اس کی سند متصل نہیں ہے. اس میں جو راوی ہیں ابو شہاب یعنی موسیٰ بن نافع الحنات کبیر الکوفی جو ہیں اس میں راوی، ان کا سما فطر بن خلیفہ سے ثابت نہیں ہے، اور وہ فطر بن خلیفہ کے تلامذہ میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی فطر بن خلیفہ ان کے شیوخ میں سے ہیں. تو اس کی سند متصل بھی نہیں ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بات جو ہے وہ کی ہے. اگر وہ ہیں تو ثابت کیا جائے، اگر وہ ہیں تو اس چیز کو ثابت کیا جائے. اس کا سما، میں کہتا ہوں کہ اس کا سما ثابت نہیں ہے. سما ثابت نہیں ہے، آپ سما ثابت کر دیں، آپ سما ثابت کر دیں، آپ بتا دیں. اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ نہیں جی آپ کہتے ہیں سما ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آپ دلیل لگائیں. یہ تو بات آپ نہیں کر سکتے نا. تو یہ تو میں نے اعتراض اٹھایا اس کے اوپر، یہ میرا اعتراض ہے. یہ نہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ یہ ثابت کریں کہ اس کا سما اس سے ثابت نہیں ہے. اس کا سما اس سے ثابت، میرا یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کو رفع کرنا اور اس کو اعتراض کو رفع کر کے حدیث کو کے اوپر دلالت کر کے اس کو حسن ثابت کرنا وہ آپ کا کام ہے. میرا یہ اعتراض ہے. آپ نے کہا جی حافظ صاحب اپنے اعتراضات اس حدیث کے اوپر رکھیں، تو اپنے اعتراضات جو ہیں وہ میں نے رکھ دیے اس حدیث کے اوپر. اب ان اعتراضات کو رفع کرنا وہ آپ کا کام ہے. اب آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ میرے اوپر ڈالنے کی کر رہے ہیں. خود آپ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے تو اب آپ میرے اوپر ڈال رہے ہیں. میرے اعتراضات ہیں اس حدیث کے اوپر، میں نے اعتراضات کیے ہیں اس کے اوپر. میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا دعویٰ ہے، میں نے کہا کہ میرے اعتراضات ہیں. میرا جواب دعویٰ یہ ہے. اب جب آپ اس کو صحیح یا حسن ثابت کر ہی نہیں پائے تو اب آپ بتا دیں جو روایت نہ صحیح ہوتی نہ حسن ہوتی تو وہ روایت کیا ہوتی ہے. بات ہی مطلب ہے. پورا مناظرہ ہو گیا. آپ ابھی بھی جو ہے نا بٹی صاحب آپ کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. آپ پوری کوشش کل سے اب تک جو ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے اور میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ یعنی کہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ نکال لوں یہ ایسے تیسے کر کے. تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. مناظرہ مکمل ہو گیا جس کے اندر جو ہے آپ اس کو نہ تو حسن ثابت کر پائے، صحیح تو بہت دور کی بات ہے. مناظرہ مکمل ہو گیا، آپ پورے مناظرے میں اس کو جو ہے وہ حسن ثابت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب.
اب گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اب چاہے کوئی لقمہ دے، کوئی بتائے کہ یہ بات کرو، کوئی بتائے کہ وہ بات کرو، اب نہیں فائدہ۔ دوران مناظرہ اگر آپ بات کر لیتے، کسی سے لقمہ لے لیتے، کوئی آپ کو بتا دیتا کہ یہ بات کرو، ایسے نہیں، یہ بات کرو، تم اس طرح اعتراض اٹھاؤ، وہ اعتراض اٹھاؤ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ چاہیں تو پھر کبھی جو ہے وہ مناظرہ کر لیں، لیکن آپ جو ہے وہ کسی اپنے شیخ کو لے کر آئیں، کیونکہ بار بار ہم تو یہ نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو کوئی لقمہ دے پھر ہم دوبارہ گروپ لاک کریں اور پھر جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں۔ بار بار تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو سکھا دے پھر ہم اپنا ٹائم ضائع کریں۔ تو آپ اپنے کسی شیخ کو جو آپ سے زیادہ جو ہے، آپ سے زیادہ تو خیر میں کیا کہہ رہا ہوں، جو حدیث کا علم جانتا ہو، آپ اس کو لے کر آئیں، اس سے انشاءاللہ گروپ لاک کر کے گفتگو کر لیں گے، اس پہ بھی حجت تمام کر دیں گے۔ اگر وہ بھائی ثابت کر سکیں سے حسن، تو ان کو لے آئیں ہم میدان میں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کی جائے گی جیسے آپ کے ساتھ ادب و احترام کے اور ساتھ جو دوسری ہے وہ بات یہ ہے کہ گفتگو کی۔ بھٹی صاحب دوران مناظرہ آپ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کر ہی نہیں پائے۔ اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابن حبان نے اس کو الثقات کے اندر ذکر کیا، تو میں دوران مناظرہ پورا مناظرہ جو اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارا، اس میں بھی میں آپ کو یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ابن حبان نے اس کا ذکر الثقات میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی توثیق نہیں کی ہے، اس کا ذکر کیا الثقات میں۔ اگر ذکر کرنے کے بعد کلام کر دیتے نا اس کے اوپر کہ اس کی یعنی کہ تعدیل بیان کرتے ہیں، ابن حبان نے صرف ذکر کی بات ہے تو ابن حبان نے ذکر تو مجہول الحال راویان کا بھی کیا، ذکر تو ضعیف الحدیث راویان کا بھی کیا، ذکر تو سی الحفظ جو راویان ہیں ان کا بھی کیا ہے، ذکر تو جو ہے صدوق خطان کثیرہ ان راویان کا بھی کیا کہ سچے ہیں لیکن کثرت سے خطا کرتے ہیں روایت حدیث میں، ذکر تو انہوں نے جو ہے وہ ان راویان کا بھی کیا ہے جو وہم کا یعنی کہ شکار ہو گئے تھے، ذکر تو انہوں نے مختلف راویان جو ہیں ان کا بھی کیا، ذکر تو انہوں نے متغیر راویان جو ہیں ان کا بھی کیا۔ تو ذکر کرنے سے خالی یہ آپ کیا، یہ کوئی آپ کا آرگومنٹ ہے کہ آپ صرف ذکر کرنے کو آپ توثیق کے اوپر محمول کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل آپ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پورا مناظرہ ہو گیا، اس وقت آپ نے باتیں نہیں کی، اس وقت کی بھی تھیں تو میں نے ان کے جوابات جو ہیں وہ دے دیے ہیں۔ اب آپ دوبارہ سے پھر دوبارہ بحث چھیڑ رہے ہیں، آپ پورے مناظرے میں اس کو حسن ثابت نہیں کر پائے۔ اب آپ جب آپ کو لقمہ کسی نے دیا کہ یہ نہیں ایسے نہیں ایسے باتیں کریں، ایسے نہیں ایسے باتیں کریں، واللہ عالم، واللہ عالم آپ کو کسی نے لقمہ دیا یا نہیں دیا، یا آپ خود ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دوران مناظرہ دیکھیں آپ پورا یہاں پہ گروپ گواہ ہے، دوران مناظرہ آپ کا جواب بھی کتنی کتنی دیر کے اندر آ رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا سارے کام چھوڑ کے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہ نہیں یار میں نے حامی بھری ہے تو میں گفتگو کروں گا، میں نہیں ضرورت نہیں۔ اور آپ دوران مناظرہ دیکھنا کتنے کتنے دیر تک آپ جواب ہی نہیں دے رہے تھے، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا بھٹی صاحب آپ کی کم سے کم جواب تو اب دے دیں۔ تو پورے دوران مناظرہ ایک تو آپ کا رویہ یہ رہا ہے کہ آپ جواب ہی نہیں دے رہے تھے، جواب دینے میں اتنی زیادہ تاخیر تھی، اور جواب دینے میں اتنی زیادہ تاخیر ہونے کے بعد بھی آپ نے جو ہے وہ جوابات جو دیے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اور وہ مناظرہ پورا اپلوڈ ہو گیا کانٹیکس کے ساتھ، ٹھیک ہے بھٹی صاحب؟ تو اب آپ آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسے تو یہ ویسے، یہ ایسے تو وہ ویسے، تو یہ آپ باتیں نہ کریں، یہ اگر آپ نے کرنی تھی تو آپ دوران مناظرہ کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ روایت قطعاً جو ہے اس کو آپ حسن ثابت نہ تو کر پائے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ نے کی ہے۔ تو بس یہی ہے، باقی جو ہے وہ اب آپ وقت ضائع نہ جی کریں، تو آپ نے اس میں ٹھیک ہے؟ بات کی جزاک کہ اللہ۔ امام ابن حبان نے جو ہے وہ الثقات کے اندر اس کو ذکر کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الثقات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سارے ثقہ راویان جو ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ بالکل آپ کی جھوٹ بات ہے، بالکل کذب کے اوپر جو ہے وہ مبنی بات ہے۔ جو الثقات ہے ان کے اندر انہوں نے ضعیف راویان جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا، الثقات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سی الحفظ راویان جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا، الثقات کے اندر انہوں نے مجہول الحال جو راویان ہیں ان کا بھی ذکر کیا، الثقات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ضعیف الحدیث راویان جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا، الثقات کے اندر انہوں نے صدوق خطان کثیرہ ان راویان کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا، الثقات کے اندر انہوں نے ایسے راویان جو حسن الحدیث ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو الثقات کے اندر آپ کسی بھی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ثقہ راویان، اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا بات، وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے مناظرے میں جتنے آپ کو دلائل دیتا رہا ہوں، ایک ایک آپ کی بات کا جواب دیا ہے، ان ساری باتوں کو آپ بھلاتے ہوئے جو ہے وہ ایسی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ جیسے ان باتوں کے جوابات آپ کو دیے ہی نہیں گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت لمبی باتیں کر دی ہیں، لیکن میں اسی ایک ریکارڈنگ میں مختصراً آپ کی تمام باتوں کے جواب دینے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو آپ کے الثقات والی ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ذہبی نے جو ہے اس کی توثیق کی ہے، تو میں نے کب کہا کہ ذہبی نے اس کی توثیق نہیں کی؟ میں مانتا ہوں
لیکن امام ابن حجر عسقلانی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صدوق ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں صدوق ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ جو ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ آخری عمر میں تغیر کا شکار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے گھر کو پکڑ لیا تھا، قطعاً ایسا نہیں ہے، اسکین لگائیں یہاں پر کہ امام ابن حجر عسقلانی نے خود یہ بات لکھا ہو۔ یہ بات جو تھی وہ امام جو ہے وہ حرمانی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ گھر کو جو ہے آخری عمر میں پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا امام حیثمی نے کہا کہ رجال جو ہے اس کے ثقہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سعید بن حفص النفیلی جو ہے اس کے اوپر یعنی کہ جو ہے وہ تھوڑا سا کلام ہے۔ البانی نے بھی یہی بات جو ہے وہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ راوی ثقہ نہیں ہے، نہ میں نے کہیں یہ کہا ہے کہ راوی ثقہ نہیں ہے، میں نے کہیں بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا۔ یہ باور کروانے کی کوشش نہ کریں کہ میں راوی کو ثقہ نہیں مانتا، میں کہتا ہوں راوی ثقہ ہے، لیکن آخری عمر میں جو ہے وہ اپنا حافظہ جو ہے اس کا بگڑ گیا تھا، کیونکہ وہ تغیر کا شکار ہو گیا تھا۔ اور ایسے راوی کی روایات جو آخری عمر میں تغیر کا شکار ہو جائے اور اس سے اس کا تعین نہ ہو کہ اس کے شاگرد نے اس سے تغیر سے پہلے سما کیا ہے یا تغیر کے بعد سما کیا ہے، ایسی روایت قطعاً بھی حسن نہیں ہو سکتی۔ اصول الحدیث کا ادنا سا طالب علم جو ہے وہ بھی یہ چیز جانتا ہے کہ وہ روایت جس کے بارے میں آپ کو یہ چیز تعین نہ ہو کہ آپ کے جس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں اس نے یہ حدیث تو چھوڑ دیں، بلکہ سما جو ہے وہ اپنے شیخ سے تغیر سے پہلے کیا ہے یا بعد میں کیا ہے، یہ تو بہت ہی پھر ڈیپ بحث ہو جائے گی نا، کہ اس حدیث کو اسپیشلی لے کر جو ہے وہ تغیر سے پہلے یا تغیر کے بعد سما والی۔ ہم تو صرف سما کی بات کرتے ہیں کہ تغیر سے پہلے، اس چیز کے اوپر کیا دلیل ہے کہ انہوں نے تغیر سے پہلے سما کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ تغیر سے پہلے کیا ہے تغیر کے بعد کیا، ہو سکتا ہے تغیر سے پہلے کیا ہو سکتا ہے تغیر کے بعد کیا ہو، دونوں طرف احتمال ہے، صرف اور صرف دونوں طرف احتمال ہے، ٹھوس دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اب احتمال کی بنیاد پر تو ہم کسی حدیث کے اوپر جو ہے حسن کا حکم نہیں لگا سکتے نا، ضعیف کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اب احتمال کی بنیاد پہ تو ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ متن جو ہے یہ کیا کسی صحیح سند سے بھی وارد ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کی تصدیق اس طرح ہوگی کہ کیا یہی متن، یہی بات جو ہے وہ کسی صحیح سند میں بھی آ رہی ہے، کسی دوسری صحیح سند کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے۔ تو دوسری اگر کوئی صحیح سند آپ کے پاس ہے تو آپ دکھا دیں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، جس سے ہماری تسلی ہو جائے گی کہ ہاں یار دوسری صحیح سند سے بات آ رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کی ہم اس کو اس چیز کے اوپر محمول کر سکتے ہیں کہ راوی جو ہے اس نے یہ حدیث جو ہے ان کے تغیر سے پہلے سنی ہے، تغیر کا شکار ہونے کے بعد میں نہیں سنی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور اگر یہ متن جو ہے کسی دوسری صحیح سند سے وارد نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی اور متن جو ہے اس کے مخالف اور معارض جو ہے وارد ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ راوی کے تغیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہوئی ہو۔ اور جس میں حدیث میں شک و شبات ہیں، اس کو ہم شک و شبات علی روایت کو ہم رسول اللہ کی طرف کیسے منسوب کر دیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شک و شبات پر مبنی بات منسوب کرنا جو ہے وہ درست ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی طرف آپ شک و شبات پر مبنی جو بات ہے اس کو منسوب کریں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس چیز سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور اگر اس کی کوئی صحیح سند آپ کے پاس ہے، کوئی دوسری صحیح سند ہے جس سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ متن اس میں وارد ہوا ہے، تو وہ صحیح سند آپ مجھے پیش کر دیں، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز تحقیق ہو جائے گی۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ۔ جی آپ صاحب، آپ آئے تو مناظرہ کرنے ہیں اور مباحثہ کرنے ہیں، اور اپنے حق میں دلیل کے طور پہ آپ نے کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ آپ سراسر میرے کندھے پہ ہر چیز رکھی جا رہے ہیں، اور میرا کندھا ہی استعمال کر کے جو ہے نا وہ ہوائی فائر کری جا رہے ہیں۔ اچھا جی، میں نے کہا جی آپ نے اسے منکر اور موضوع ثابت کرنا تھا، آپ نے کیا نہیں۔ آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ آپ اسے حسن نہیں ثابت کر سکے، لہٰذا یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بھائی یہ کون سا مناظرے کا اصول ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو اسے حسن ثابت کر رہا ہوں اور یہ حسن ثابت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو لیکن آپ کے پاس اسے منکر اور موضوع ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پہ کیا ہے؟ کس طرح آپ اسے منکر اور موضوع ثابت کریں گے؟ صرف ایک اعتراض کے تحت کہ جی وہ ڈاؤٹ فل ہے معاملہ، کہ انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ تغیر سے پہلے سنی یا بعد میں سنی۔ اب ڈاؤٹ فل معاملہ دلیل تھوڑی ہوتا ہے۔ دلیل سامنے رکھے ہیں ہمارے کہ بھائی یہ جو سعید بن حفص نفیلی ہیں، انہوں نے یہ تغیر کے بعد بیان کیا، ٹھیک ہے۔ دلیل رکھیں تو مان جائیں گے، جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کے آپ منکر اور موضوع کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس چیز کی مجھے سمجھ سے جو ہے نا میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے۔
پھر دوسری آپ نے کہا کہ جی فطر بن خلیفہ اور یہ موسیٰ بن نافع کا جو آپس میں سما نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اصول تو یہی بنتا ہے کہ سما نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا چلیں اسے بھی چھوڑیں، دوسری بات یہ ہے کہ دو سکہ راوی، امام مسلم کا تو یہ قانون ہے کہ دو سکہ راوی اگر ہم عصر ہیں اور وہ روایت بیان کر رہے ہیں اور وہ پائے کے سکہ ہیں، تو پھر اس امام مسلم تو ان کی روایت کو صحیح مانتے ہیں، یہ ان کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ دو ہم عصر سکہ راوی اگر روایت بیان کریں، بے شک وہ ڈیفرنٹ علاقوں کے ہیں، تو یہ اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ان میں ملاقات ہوئی ہوگی، اسی لیے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام مسلم کے قانون کے مطابق تو آپ کا یہ اعتراض ہی بالکل بھونڈا سا جو ہے نا وہ اعتراض ہے۔ اب یہ دو سکہ راویوں کے مابین جو سما والا معاملہ ہے، یہ تو امام مسلم نے حل کر دیا۔ اب آپ کے پاس جو ہے اس سے منکر اور موضوع ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا ہے حافظ صاحب؟ دلیل دیں نا یہاں پہ، ہر چیز میرے کندھے پہ رکھ کے چلائی جانے، آپ نے تو پورے مناظرے میں ایک بھی دلیل نہیں دی ابھی تک، ٹھیک ہے، کسی ایک کتاب کا ریفرنس بھی آپ نے نہیں دیا، صرف آپ کے اعتراضات اور اعتراضات ہیں، ایسے اعتراضات تو میں درجنوں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو آپ حل بھی نہیں کر پائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مناظرے وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں نا، تو مجھے ان کا جو ہے نا وہ قطعاً بھی شوق نہیں ہے، تو خود ہی آپ نے جو ہے نا وہ ریکارڈنگ شروع کی اور خود ہی اپنی مرضی سے جہاں پہ دل کیا وہاں پہ ختم کر کے تو مناظرہ اپلوڈ کر دیا، لہٰذا میرے لیے اس جو ہے نا اپلوڈ ہوئے مناظرے کی ہونا نہ ہونا وہ برابر ہی ہے۔ تو آپ کے حساب سے مناظرہ ختم ہوا، حالانکہ آپ نے دلیل تو کوئی بھی نہیں دی، میں نے تو پھر بھی دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جی میں اسے منکر اور موضوع ثابت کروں گا، اور اس پر کوئی دلیل بھی تو دیں نا ہمیں، دلیل آپ نے دی کوئی نہیں، اور جی کہہ رہے ہیں کہ جی آٹومیٹیکلی یہ ضعیف ثابت ہو گئی ہے۔ اب یہ کون سا مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ میں حسن نہیں ثابت کر سکا، آپ کے مطابق جی میں حسن نہیں ثابت کر سکا تو لہٰذا یہ ضعیف ہو گیا، تو آپ نے کیا ثابت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے حسن ثابت کر رہا ہوں اور آپ کے بقول میرے سے وہ ثابت نہیں ہوئی، تو بھائی آپ نے ثابت کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو کچھ بھی ثابت نہیں کیا، آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی، آپ نے منکر اور موضوع سے ثابت کرنا تھا، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن حبان کی جو آپ نے یہ لمبی فہرست گنائی کی ایسے راویوں کا ذکر کیا، تو پھر ہم باقی محدثین کو بھی دیکھیں گے۔ امام ابن حبان اگر ایک راوی کو مجہول راوی کو ثقہ کہہ دیتے ہیں، تو پھر ہم باقی ائمہ جرح و تعدیل کے اس کے بارے رائے دیکھیں گے، اگر وہ جرح کر دیتے ہیں تو ابن حبان کی جو مجہول راوی کے بارے ثقات ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگی، لیکن اگر متقدمین میں سے ہمیں جرح نہیں ملتی کسی راوی کے بارے اور ابن حبان اس کی ثقاحت کر دیتے ہیں، تو بھائی یا اسے اپنی جو کتاب ثقات ہے اس میں ذکر کر دیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگا، اور پھر متاخرین کی اگر اس کو تائید حاصل ہو جائے تو وہ تو ایک ویلڈ راوی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ منکر اور موضوع ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل کے طور پہ کیا صاحب ہے آپ وہ پیش دیکھیں، کریں۔ ابھی تک آپ کو سمجھ یہ بات نہیں آئی ہے کہ مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنے حق میں آپ نے دلیل نہیں پیش کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ مدعی میں تھا یا آپ تھے؟ آپ بار بار جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دلیل کوئی جو ہے وہ اپنے حق میں پیش نہیں کی، سر کیوں نہیں پیش کی؟ میں نے یہ جتنے سکین میں نے لگائے ہیں اور بتایا ہے کہ تغیر کا شکار تھی، یہ کس کے حق میں؟ یہ آپ کے حق میں تھوڑی گئے ہیں۔ جرا راوی کے اوپر میں نے پیش کیا نا کہ تغیر کا آخری عمر میں شکار ہو گئے تھے وہ۔ آپ ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دعوے کے اوپر دلیل، مدعی آپ ہیں، میں نے اعتراض رکھا ہے، میں مدعا علیہ ہوں، مدعی آپ ہیں، اور مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اصول مناظرہ کو ذرا سمجھیں، اصول مناظرہ کو سمجھیں، آپ ابھی تک اصول مناظرہ کو ہی نہیں سمجھے میرے بھائی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ صحیح اور حسن ثابت نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے ضعیف ہے۔ مناظرے کا کون سا اصول ہوتا ہے؟ تو آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں بھٹی صاحب کہ جو روایت صحیح اور حسن نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی تیسری کیٹیگری آپ بتا دیں۔ آپ اگر آپ کے پاس کوئی تیسرا کیٹیگری ہے اس کو یعنی کہ قبول کرنے کی، تو آپ مجھے وہ بتا دیں۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ ضعیف روایت ہے اور یہ ضعیف جو ہے وہ فضائل اعمال میں قبول ہوگی، اور فضائل اعمال میں بھی اس لیے قبول ہوگی کیونکہ اس میں جو ہے وہ عسقلان شہر پر جہاد کرنے کی فضیلت ہے، تو عسقلان شہر پر جہاد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ عمل ہے، جہاد کرنا عمل ہے، تو اس وجہ سے وہ قبول ہوگی۔ چلیں پھر تو میں مانتا ہوں کہ عسقلان شہر کے اوپر جہاد کرنے کی جو فضیلت ہے نا، اس کے اندر یعنی کہ یہ روایت جہاد کرنے کی فضیلت میں قبول ہو سکتی ہے، اس عمل کے اوپر جہاد کی فضیلت میں، جیسے کہ اس کے متن میں موجود ہے کہ جہاد کرنے کی فضیلت میں قبول۔
تو چلیں وہاں تک تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو روایت صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے، وہ پھر کیا ہے؟ اس کو کس شرط سے آپ قبول کریں گے جب صحیح بھی نہیں ثابت ہو سکی؟ حسن بھی آپ اس کو اپنے دعوے کے مطابق آپ اس کو حسن نہیں ثابت کر سکے، پھر یہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے حسن ثابت کر رہا ہوں، یہ حسن ثابت ہو رہی ہے، آپ نے اس کو کیسے حسن ثابت کیا ہے؟ نہ تو آپ اس کو حسن جو ہے وہ ثابت کر پائے ہیں، اور نہ آپ اس کو حسن ثابت کر رہے ہیں۔ ہمارا جو طے ہوا تھا، ہمارا جو اصول جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ائمہ جرح و تعدیل اور ائمہ علل والرجال جو ہیں ان کی ہم جو ہے نا تصریحات، ان کا منہج جو ہے، اور انہوں نے جو یعنی کہ اصول جو وضع کیے ہیں، ہم اس کے مطابق چل کر اس کی حدیث کو جو ہے وہ یعنی کہ ہم حسن یا ضعیف جو ہے اس کی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن آپ نے بیچ میں جو ہے وہ آپ بالکل شرائط سے جو ہے وہ آپ ہٹ گئے، آپ نے جو ہے وہ وائلیشن کی، شرائط کی بالکل آپ نے وائلیشن کی، اور آپ پھر اسی نہج کے اوپر اتر آئے کہ اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، میرے حق میں جاتا ہے، اسے ہاشمی نے کہا ہے۔ اگر صرف یہی بات تھی کہ اسے اس نے صحیح کہا، اسے اس نے صحیح کہا، پھر تو ہماری اتنی گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا نا۔ اب آپ نے کل والی روش اختیار کر لی ہے نا، آپ جان بوجھ کے انجان بن رہے ہیں نا پورے مناظرے سے ہی۔ تو اب تو پورا مناظرہ ہو چکا ہے تمام، اور اپلوڈ بھی ہو چکا ہے الحمدللہ مناظرہ، تو کسی سے اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے یعنی کہ باتیں کی ہیں وہ بھی لوگ سن لیں گے، جو کچھ باتیں میں نے کی ہیں وہ بھی لوگ سن لیں گے۔ بار بار مجھے وہی باتیں جو ہیں رپیٹ کرنے کا شوق نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور میرا بھی ٹائم ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی اور آپ اس کو حسن ثابت کر سکتے تو آپ دوران مناظرہ ثابت کر دیتے۔ اب آپ میرا ٹائم ضائع مت کریں برائے مہربانی، جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ ہاں، تو آپ نے پھر ان دی اینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ ڈاؤٹ فل معاملہ جو ہے وہ دلیل تھوڑی ہوتا ہے، تو آپ بھی تو ڈاؤٹ فل معاملے کو جو ہے وہ پکڑتے جانتے ہوئے آپ بھی جان گئے ہیں ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی معاملہ ڈاؤٹ فل ہے، لیکن کیونکہ اس کو جو ہے البانی نے صحیح کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤٹ فل معاملے کو اگر البانی یا کوئی بھی جو ہے رسول اللہ کی طرف منسوب کہے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ بات ڈاؤٹ فل ہے، رسول اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہے، آپ جو ہے وہ البانی کے پیچھے یا کسی کے بھی پیچھے چھپ لیں گے، تحکیم اس کی لے لیں گے، مرضی کی روایت ہوگی تو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کے وہ تمام کے تمام کلپس سنے ہوئے ہیں جو آپ کا نسائی 309 کے ساتھ معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا، تو مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ البانی کا انکار کرتے رہے ہیں، کس طرح آپ جو ہے وہ زبیر علی زئی کا بھی انکار کرتے رہے ہیں، کس طرح آپ ائمہ محققین کا انکار کرتے رہے ہیں، کیونکہ روایت آپ کی حالانکہ وہ تحقیق نہیں ہے اس کے اوپر جو میری تحقیق ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس روایت کا انکار کرتے رہے ہیں، البانی کا بھی انکار، البانی کی بھی تحکیم کا انکار کرتے رہے، زبیر علی زئی کی بھی۔ یہ آپ روش اختیار کرنا چھوڑ دیں کہ جب مرضی ہوگی، جب دل چاہے گا تو روایت کے اوپر تحکیم لے لیں گے، جب مرضی ہوگی، جب دل چاہے گا تو روایت کے اوپر جو تحکیم جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اصول کے اوپر بات کریں، اور آپ نے اصول پہ بات کی تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ اگر یہی لکیر کا ہم نے فقیر ہی بننا ہے تو ضعیف کہنے والوں کے نام میں بھی گنوا دوں گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ صحیح کہتا ہے، میں کہوں گا وہ ضعیف کہتا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ سے رجال کی اصولی ابحاث کی کہ اگر آپ اس کو حسن سمجھتے ہیں تو آپ اس کو حسن ثابت کر کے بھی دکھائیں، اور جو دوران مناظرہ وہ ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ دیکھ چکے ہیں سب لوگ، سب کے سب لوگ دیکھ چکے ہیں، جو کہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے اور سب لوگ سن بھی چکے ہوں گے انشاءاللہ، تو اور سن لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں یہ بس ان دی اینڈ یہی آپ سے کہوں گا کہ میرے بھائی میرا وقت مزید جو ہے نا وہ ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ڈاؤٹ فل معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قطعاً منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اس کی کوئی اور صحیح سند، کوئی دوسری صحیح سند ہے تو آپ اس دوسری صحیح سند کو لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دوسری کوئی صحیح سند کو لے کے آئیے گا، اب جو ہے مجھے جو ہے وہ آپ تنگ مت کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے تنگ مت کریں، آپ کو جو ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ پروو کر دی، اب آپ مجھے تنگ مت کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو حسن ثابت کرنے کے لیے یہاں تو یہ تو آپ مان گئے نا کہ ادھر ڈاؤٹ فل معاملہ ہے، تو جہاں صحیح معاملہ ہے وہ آپ صحیح سند والی جو دوسری صحیح سند ہے وہ آپ لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب دوسری سند صحیح سند لے اچھا، آئیں آپ گے سب جب چلیں انشاءاللہ آپ سے احتمال بات ہو پر آ جائے گی۔ جائیں نا، احتمال پر آ جائیں۔ اب احتمال پر آپ کے پاس کوئی اس کے شواہد میں یا مطابعت میں یا کوئی قرینہ ایسا ہے کہ جس سے تھوڑی بہت ہمیں پرسو ہو سکے کہ جو ہے نا وہ ٹلٹ آپ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا جو ہے وہ ایک قرینہ ہے کہ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے اس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جب یہ تغیر کا شکار ہوئے تھے تو انہوں نے گھر کو لازم پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ تغیر سے پہلے انہوں نے گھر کو لازم کیوں نہیں پکڑا؟
کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا حادثہ تغیر پذیر ہو گیا، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس تو ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس تو پھر بھی کوئی ایک کرینہ ایسا ہے کہ جس سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ آخری عمر میں جا کے جب تغیر کے شکار ہوئے تھے تو یہ گھر میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کے پاس تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹلٹ تو یہاں بھی میری طرف جا رہا ہے، آپ کی طرف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ صاحب بغیر کسی دلیل کے آپ اسے منکر اور اچھا، موضوع اب کیسے آپ ثابت جو ہے کریں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سما نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ ابھی بھی میری وائس سن کے بھی جو ہے وہ میری بات کو نہیں سمجھے ہیں، یا پھر شاید نہ سمجھنے کی جو ہے وہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ میں بھٹی صاحب، میرے پیارے بھائی، آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ اس کا آپس میں سما ثابت نہیں ہے۔ اعتراض کو رفع آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ سما کو ثابت نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے۔ آپ سما کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ اصول لکھا ہے، اور وہ اصول کیا ہے وہ آپ یہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دو راوی، دو ثقہ راوی، ٹھیک ہے، اگر وہ ہم اثر ہیں، آپ نے یہی کہا نا کہ وہ ہم اثر ہیں، تو اب آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ امام مسلم جو ہیں وہ دو ثقہ راوی، ٹھیک ہے، جو ہم اثر ہیں آپس میں، جو ہم اثر ہیں آپس میں اور پائے کے ثقہ ہیں، لیکن ان کے درمیان سما نہیں ہے، ان کی روایت کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں، یہ بات آپ نے کی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ دو ثقہ راوی اگر ہم اثر ہیں اور وہ ڈفرینٹ علاقوں کے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ روایت بیان کرتے ہیں اور ان کے درمیان سما نہیں ہے، تو ان کی روایت جو ہے وہ صحیح مانی جائے گی۔ اور آپ نے کہا کہ امام مسلم کے مقدمے کے مطابق، تو آپ کا یہ اعتراض جو ہے وہ بھونڈا سا اعتراض ہے۔ یہ ہمارا بھونڈا سا اعتراض نہیں ہے، آپ نے شاید امام بخاری کا حدیث کا پہلا اصول ہی پڑھا نہیں ہے، اور امام مسلم صحیح کا جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے وہ کسی عالم سے پڑھ کر آئیں جو حدیث کا علم رکھتا ہو۔ جب آپ عالم سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھائے گا اور اس کا مطلب صحیح بتائے گا۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ذرا امام مسلم کے صحیح مسلم کا مکمل کا وہ پی ڈی ایف تو ذرا یہاں پر لگائیں، ٹھیک ہے؟ سکین مجھے پتا ہے آپ کیا لگائیں گے، تو اس سکین کا میں پی ڈی ایف آپ سے مکمل جو ہے نا مطالبہ کروں گا۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جھوٹے سکین بنا دو، مرضی کا ترجمہ کر دو، لکھ دو اس کے اندر جو ہے مرضی کی بات۔ میں آپ سے کہوں گا جو آپ سکین لگانے والے ہیں نا، اس سکین کا پی ڈی ایف بھی آپ لگائیے گا صحیح مسلم کے مقدمے کا، اور اس میں سے بتائیے گا ارسلان بھائی یہ پیج نمبر اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو بات آپ نے اپنی اس آڈیو میں بیان کی ہے، ٹھیک ہے بھٹی بھائی، مکرنا نہیں ہے اب اس بات سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم اگر یہ بات پروو بھی آپ نے کر دی نا، پھر بھی ہم امام مسلم واحد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ امام بخاری سمیت جمہور ائمہ جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ روایت حدیث کے اندر جمہور کو دیکھا جاتا ہے، کسی ایک کے قول کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ آپ کو اصول الحدیث کی جو بنیادی کتب ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ السلام اچھا، اب علیکم یہی ورحمۃ متن اللہ۔ یا اس قسم کا متن جو ہے وہ کسی اور سند کے ساتھ اگر آ جائے تو کیا اسے آپ قابل قبول کریں گے؟ مطلب کہ ایک مطابعت ہوتی ہے اور ایک شواہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شواہد کا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ شواہد کیا ہوتے ہیں۔ شواہد میں تو کمزور روایت کو بھی جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر شواہد اس کے ساتھ مل جائیں تو پھر تو یہ روایت مضبوط بھٹی ہو صاحب، جاتی اس ہے نا۔ آڈیو کے اینڈ میں آپ نے کہا کہ آپ میرے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر چلاتے رہے، پورے مناظرے میں آپ نے دلیل نہیں دی۔ بھٹی صاحب، آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ بار بار شاید یہ بات بھول جاتے ہیں جو مناظرہ شروع ہوتے وقت بھی میں نے آپ کو جو ہے سمجھائی اور بتائی کہ میرے بھائی آپ اصول مناظرہ سے جو ہے بالکل نابلد ہیں، بالکل نابلد ہیں اصول مناظرہ سے۔ اصول مناظرہ یہ ہے کہ جو انسان مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ رکھتا ہے، وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ آپ اپنے مدعی تھے، آپ مدعی تھے، آپ نے دعویٰ رکھا ہے، تو مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ مدعا علیہ۔ میں نے تو جواب دعویٰ پیش کرنا ہے کہ دیکھیں جو آپ نے جو دعویٰ رکھا ہے اس کے اوپر میں نے اعتراضات اٹھانے ہیں، تو آپ نے اس میں سے ایک اعتراض کو بھی ابھی تک رفع نہیں کیا، جو ایک اعتراض کو بھی آپ نے رفع کیا، اور نہ ہی آپ اپنے دعوے کے اوپر ابھی تک کوئی ایک دلیل پیش کر پائے، حالانکہ آپ مدعی تھے اور مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اصول مناظرہ کو سمجھے، مدعی آپ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل آپ نے نہیں رکھی، دلیل تو آپ نہیں رکھ سکے اپنے دعوے پہ ایک بھی۔ جو آپ نے دلائل رکھے وہی غلط، جو آپ نے دلائل رکھے وہ غلط۔ پہلے آپ نے کہا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ بات کی ہے کہ تقریب التہذیب کے اندر کہ یہ جو راوی جو ہے یہ آخری عمر میں جو گھر کو پکڑ لیا تھا، یہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ حرمانی کا قول جو ہے یہ درست نہیں ہے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو امام ابن حجر عسقلانی کا قول ہی نہیں ہے، امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیخ شعیب الارنوت حنفی رحم اللہ کی تالیف ہے. میں نے آپ کو مارک کر کے سینڈ کیا تو پھر آپ کو پتہ چلا، پھر آپ نے کہا نہیں تہذیب و تہذیب میں بات لکھی ہے. میں نے کہا تہذیب و تہذیب میں قطعاً یہ بات نہیں لکھی. یہ شعیب الارنوت حنفی رحم اللہ جو ہیں، یہ ان کی تحریر تقریب و تہذیب میں، تو تہذیب و تہذیب میں بھی نہیں تھی. تقریب و تہذیب سے آپ کو دکھایا، تقریب و تہذیب کا بارے میں آپ کو بتایا کہ تقریب و تہذیب جو ہے وہ تہذیب و تہذیب پر مقدم ہے، کیونکہ امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے تہذیب و تہذیب کے بعد اپنی کتاب تقریب و تہذیب لکھی تھی، جو کہ مقدم ہے ان کی تہذیب و تہذیب کے اوپر. اور یہ بات انہوں نے اپنی جو ہے تہذیب و تہذیب کے مقدمے میں جو ہے وہ لکھی ہے کہ اس کو میں نے بعد میں، یعنی کہ جو ہے تقریب و تہذیب کے مقدمے کے اندر تہذیب و تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کتاب کو میں جو ہے وہ اس کتاب کے بعد لکھ رہا ہوں. ان کے شاگردوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک کتاب لکھیں وغیرہ وغیرہ. خیر یہ ہماری جو ہے وہ بحث نہیں ہے. البتہ میں آپ کو یعنی کہ مختصراً جو ہے وہ بتاتا یہ جا رہا ہوں کہ آپ نے جو جو دلائل رکھنے کی یعنی کوشش کی، جن جن باتوں کو آپ نے بطور دلائل میرے سامنے رکھا، وہ تمام کی تمام باتیں تو آپ کے دعوے کے اوپر جو ہے وہ دلیل بن کر پورا ہی نہیں اتری، بلکہ ہر بات جو تھی وہ غلط تھی. اور آپ بھی اس چیز کو قبول کرتے گئے کہ ہاں جو جو سکین اور حوالے آپ نے لگائے وہ ائمہ جرح و تعدیل، جو ہم نے اصول جو طے کیا تھا کہ ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ علل والرجال جو ہیں وہ ان کے اصول کے مطابق، ان کے وضع کردہ علم کے مطابق، ان کے نہج کے مطابق جو ہے ہم چلیں گے، اور اصول سے ہم نے ثابت کرنا ہے. تو اصول کے مطابق تو آپ اصول سے جو ہے وہ بالکل پھرتے رہے پورے مناظرے میں، اور آپ وائلیشن کرتے رہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دلیل رکھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حافظ صاحب دلیل نہیں دی. مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ کا ہے، مدعی اپنے دعوے پر دلائل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور مدعی آپ تھے. آپ اپنے دعوے کے اوپر بجائے دلائل پیش کرنے کے، آپ ان دی اینڈ مناظرے میں یعنی کہ جو ہے دلائل پیش نہ کرنے کے عوض جو ہے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے دلیل نہیں پیش کی. سر اگر میں مدعی ہوتا نا اور میں دعویٰ رکھتا تو میں اپنے دعوے کے اوپر دلائل پیش کرنے کا پابند ہوتا. میں تو پہلے ہی آپ کو مناظرے کے شروع میں بتا چکا تھا کہ آپ مدعی ہیں اور میں مدعا علیہ ہوں. میں نے جواب دعویٰ پیش کرنا ہے، میں نے اعتراضات اٹھانے ہیں، دعوے کے اوپر دلائل پیش کر کے ان اعتراضات کے جواب دے کر ان اعتراضات کو رفع آپ نے کرنا ہے دلائل کے ساتھ. اور اگر آپ ان اعتراضات کو دلائل کے ساتھ رفع کرتے تو میں اس روایت کو ضرور قبول کرتا. مجھے کیا، آپ نے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کسی ایسی ویسی روایت کو قبول کرنے کے لیے جو صحیح ہو یا حسن ہو، لیکن دلائل کی بنیاد پر منوایا جاتا ہے نا، عقلی دلائل تو نہیں رکھے جاتے نا حدیث کی جی صورت میں. بھٹی بھائی، آپ تو نے جو یہ ہے بات بڑی ہے بس پیاری مختصر بات سی کی میرے ہے بھائی. کہ اگر یہی متن جو ہے ہمیں کسی صحیح سند کے ساتھ مل جائے، دوسری صحیح سند کے ساتھ، بھٹی صاحب ضرور مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ یہی تو میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس روایت کو تو آپ نے حسن ثابت نہیں کیا، آپ نہیں کر پائے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی اس کا دوسری یعنی کہ اس کی صحیح سند ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے اندر یہی متن وارد ہوا ہو تو ضرور مانیں گے بھٹی صاحب. صحیح حدیث ہی تو ہمارا مذہب ہے، صحیح حدیث ہی تو ہمارا نہج ہے، صحیح حدیث سے ہی تو ہم نے دین لینا ہے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے. اب آپ نے جو بات کی کہ اس کے تھوڑی سی پرابلم والی، کہ اگر کسی حدیث کے اندر تھوڑی سی پرابلم ہو، تو بھٹی صاحب اگر تھوڑی سی پرابلم ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس حدیث کے اندر پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلی شرط جو ہے، جو اصول الحدیث کی بنیادی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، اہل سنت کہلوانے میں والے جتنے بھی گروہ، تو ان تمام کے تمام کے علماء جو ہیں ان کو پتہ ہے، اور وہ اپنی اصول الحدیث کی بنیادی جو کتب ہیں ان کے اندر یہ لکھتے آئے ہیں کہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ قوی روایات اس پہ مخالف اور معارض نہ ہوں. جبکہ اس کے مخالف اور معارض جو ہے حدیث حذیفہ ہے، اس میں رحمت والی ملوکیت کا ذکر ہے، اس میں کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ نبوت کے بعد جو ہے وہ خلافت اور رحمت ہوگی، اس میں یہ ہے نبوت کے بعد نبوت کے اوپر گامزن خلافت ہوگی. ٹھیک ہے، نبوت کے طرز کے اوپر خلافت ہوگی. اس میں خلافت کے بعد جو ہیں وہ رحمت والی ملوکیت کے الفاظ ہیں، اس میں کاٹ کھانے والی ملوکیت کے لفظ ہیں. اس میں ملکن و رحمہ کے الفاظ ہیں، اس میں ملکن عاضہ کے الفاظ ہیں، ملکن جبریہ کے الفاظ ہیں. پھر اس میں تیسرا دور جو ہے وہ چوتھا دور پھر دوبارہ سے خلافت راشدہ اعلیٰ منہاج النبوہ کے الفاظ ہیں. تو دونوں جو ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ آپس میں مخالف اور معارض ہیں. جو صحیح السند حدیث ہے وہ اس کے بالکل مخالف اور معارض ہے. یا تو اس کی کوئی ایسی صحیح سند دے کر آئیں جس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے راوی جو ہے وہ ثقہ ہوں، سند متصل ہو، صحیح ہو، اس کی سند صحیح ہو، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور مانیں گے اور قبول بھی کریں گے. آپ لے کر تو آئیں، صحیح حدیث ہی تو ہمارا مذہب ہے، صحیح حدیث سے ہی تو ہم نے دین دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس
اس متن کی جو ہے کوئی دوسری صحیح سند ہے تو آپ ضرور پیش کریں. بسم اللہ بھٹی صاحب، السلام انشاءاللہ علیکم العزیز ورحمۃ ہم اللہ. جی ضرور قبول بالکل آپ کریں کو گے. ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے. آپ نے کہا کہ امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں شرط رکھی ہے کہ دو ثقہ راویان اگر ہم عصر ہوں اور ان کے درمیان سما نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی مخصوص دلیل نہ ہو ان کے، یعنی کہ جو ہے وہ لقا کو رد کرنے کے لیے، تو ایسی روایت کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہوئے اس سے احتجاج کرنا لازم ہوگا. تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ابو شہاب موسیٰ بن نافع ابو شہاب حناد کبیر الکوفی جو ہے وہ فطر بن خلیفہ کے ہم اثر ہیں، اور موسیٰ بن نافع ابو شہاب حناد کبیر الکوفی اسی طرح ثقہ ہیں جیسے فطر بن خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی طرح کے ثقہ ہیں؟ یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. دعویٰ آپ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ دلائل میں پیش کروں. آپ اپنے دعوے پر خود دلائل پیش کریں. مدعی خود اپنے دعوے پر دلائل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو آپ اپنا دعویٰ تو رکھ دیتے ہیں سامنے، لیکن جب دلائل دینے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بھی میں ثابت کروں. اور کس نے کرنا ہے؟ مدعی کون ہے؟ آپ تو کریں آپ ثابت. دعویٰ جو آپ نے رکھا ہے اس پہ دلائل لگائیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی آپ ورحمۃ صاحب، اگر اللہ. ہر چیز میں نے ہی ثابت کرنی ہے تو پھر آپ اسے مناظرہ نہ کہیں، پھر آپ اسے ڈسکشن کہیں، پھر آپ مجھے مدعی نہ کہیں. ٹھیک ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک ہر چیز میں نے ہی ثابت کرنی ہے. کہ آپ نے کیا ثابت کیا؟ صرف وہ میرے ہی بھیجے ہوئے جس میں وہ سعید بن حفص نفیلی آخری عمر میں جا کے بڑھاپے کا شکار ہو رہا تھا، وہ آپ کے پاس میرے بھیجے ہوئے دلائل ہی آپ کے پاس جو ہے نا وہ بطور دلیل کے ہیں. تو حافظ صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، پورا مناظرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ میں نے ثابت کیا، اور اب تک آپ میرے سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں ثابت کیے جاؤں، اور حافظ صاحب جو ہے نا وہ بس مطالبے پہ مطالبہ کیے جائیں. تو آپ صاحب ایسے تو نہیں ہوتا، پھر آپ اسے مناظرے کا نام نہ دیں. ایک طرف آپ اسے مناظرے اور مباحثے کا بھی نام دے رہے ہیں، اور یک طرفہ وعلیکم ٹریفک بھی السلام آپ چلا رہے ورحمۃ ہیں. اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بھٹی صاحب، آپ کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ اصول مناظرہ یہ ہے کہ مدعی اپنے دعویٰ کے اوپر دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے شاید زندگی میں کوئی مناظرہ دیکھا بھی نہیں ہے، یا وجہ کیا ہے جو آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے. اصول مناظرہ کے مطابق یہ بات جو ہے وہ عام ہے کہ مدعی اپنے دعوے کے اوپر جو ہے دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو آپ مدعی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ روایت حسن ہے، تو آپ جب تک اس کو حسن ثابت نہیں کر دیتے، آپ دعوے پہ اپنے دلائل پیش کر کے اسے حسن ثابت کریں گے. جو اعتراض میں نے اٹھانا ہے مدعا علیہ نے، آپ اس کو رفع کریں گے اور اس کو حسن ثابت کریں گے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حسن ہے. آپ اس پر دلالت کرنے کے پابند ہیں. یہ ڈسکشن نہیں ہوتی، یہ مناظرہ ہوتا ہے. مناظرے کے اندر یہ اصول مناظرہ ہے. مناظرے کے اصول پڑھیں، مناظرے کے اصول سیکھیں. کوئی دو چار مناظرے ہی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مناظرے کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ مدعی اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ وہ مدعا علیہ سے کہتا ہے کہ دعویٰ میرا اور ثابت تم کرو. اور جو سکین آپ نے لگائے اس میں سے غلطیاں میں نے بتا دیں. کہ پہلا آپ نے سکین لگایا، اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ تقریب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی یہ لکھتے ہیں. میں نے فوراً آپ کو بتایا کہ یہ امام ابن حجر کی کتاب نہیں ہے، یہ تحریر تقریب التہذیب ہے. شیخ شعیب آرنوت رحم اللہ جو ہیں، یہ ان کی تالیف ہے. تو جو آپ نے سکین لگایا، کیا آپ کو اس میں غلطیاں نہیں بتائی گئیں؟ آپ کی اصلاح نہیں کی گئی؟ آپ کو کیا سمجھایا اور بتایا نہیں گیا کہ آپ کو غلطی خیر لگی ہے اس بھٹی میں؟ صاحب، میں انتظار کروں گا کہ کمال آپ کرتے ہیں نے جو یار صحیح آپ. مسلم کا سکین لگایا ہے اس صحیح مسلم کے سکین کو بنیاد بنا کر آپ ان دونوں کو، موسیٰ بن نافع ابو شہاب حناد کبیر الکوفی کو اور فطر بن خلیفہ کو، کب ہم اثر ثابت کر رہے ہیں اور کب آپ ان دونوں کو ایک جیسا ثقہ ثابت کر رہے ہیں. میں جو ہے وہ انشاءاللہ بے صبری کے ساتھ جو ہے نا انتظار کرتا ہی رہوں گا اس چیز کا کہ آپ کب جو ہے ان دونوں کو ہم اثر اور ایک ہی جیسا ثقہ ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم محترم، ورحمۃ آپ کو اللہ. ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. اصول مناظرہ سیکھیں. ایک مدعی ہوتا ہے جو کہ آپ ہیں، جو دعویٰ رکھتا ہے. دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے جو جواب دعویٰ پیش کرتا ہے کہ آپ کے دعوے کا جواب جو ہے وہ یہ ہے. تو آپ کے دعوے کا جواب جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں اعتراضات اٹھا کر. آپ کیا ان اعتراضات کو رفع کر پائے ہیں ابھی تک؟ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے رفع کیا ہے؟ راوی کے قبل تغیر بعد تغیر ہونے کا تعین آپ ابھی تک کر پائے ہیں؟ نہیں. صحیح مسلم کا مقدمہ لگایا، اس کی جو آپ نے شرط پیش کی کہ آپ اس کے اوپر دلالت کر پائے ہیں؟ نہیں. کوئی ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی. ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی.
الٹا جن کو آپ نے دلائل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس میں آپ جو ہے غلطی کا شکار ہیں. آپ کو نہ صرف بتایا، سکھایا، سمجھایا اور آپ کی اصلاح بھی اس میں کی. حتیٰ کہ کتب کے نام تک آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو کتب کے نام تک بتائے کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ تقریب التہذیب نہیں، یہ تحریر تقریب التہذیب ہے، جو کہ شعیب الارناؤت حنفی رحم اللہ کی جو ہے ان کی تعریف ہے. نشان لگا لگا کے آپ کو کتابوں کے نام بتائیں، ان کے مصنفین کے نام بتائیں. اگر سب کچھ آپ کو بتانا، سکھانا، سمجھانا ہم نے ہی ہے تو آپ پھر نہ دعوے کریں نا مناظر ہونے کے. پھر آپ کہیں کہ میں آپ سے یہاں پہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں مناظرہ کرنے نہیں آیا. تو پھر آپ یہ کہیں تاکہ ہم آپ کو جو ہے بنیادی اصول الحدیث سے شروع کروائیں، اور آپ کو سب سے پہلے ہم اصول الحدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس روایت کو حسن ثابت کر دیا. قطعاً آپ اس کو حسن ثابت نہیں کر پائے، اور نہ آپ کر رہے ہیں اس کو، اور نہ آپ کر سکتے ہیں اس کو. قطعاً آپ اس کو حسن لذاتی ثابت نہیں کر سکتے. راوی کے تغیر، بعد از تغیر، قبل از تغیر، سما کے اوپر آپ نے دلالت نہیں کی، یہ حسن ثابت کرنا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ آپ نے لگایا، ابو شہاب موسیٰ بن نافع حناد کبیر الکوفی کو فطر بن خلیفہ کا ہم اثر ابھی تک ثابت نہیں کر پائے، یہ آپ نے حسن ثابت کیا ہے. دونوں راویان کو، ہم اثر راویان کو ایک ہی جیسا ثقہ ثابت کرنا صحیح مسلم کی شرط ہے، جو کہ آپ نے مقدمہ لگایا. یہ آپ نے اس کو حسن ذاتی ثابت کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی دلالت نہیں کر پائے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے حسن ثابت کر ہاں دیا. جی آپ صاحب، کمال یہ کرتے بات تو ہیں میں یار. تب مانوں نا جب اس کے راوی سارے سکہ نہ ہو، جب کہ آپ نے خود اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ اس کے سارے راوی سکہ ہیں، اور سوائے ایک کے جو سعید بن حفص نفیلی تھا، اور پھر اس کو بھی آپ سکہ ہی مانتے ہیں، اس کو بھی آپ سکہ صدوق مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف آپ کا ایک ڈاؤٹ ہے کہ جی وہ آخری عمر میں جو تھے وہ تغیر کا شکار ہو گئے تھے. اب اس ڈاؤٹ کے اوپر بھی آپ کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ تغیر کا شکار ہونے کے بعد انہوں نے اسپیسیفک یہ روایت بیان کی. اب ایک سکہ صدوق راوی کی روایت کو بغیر ثبوت کے رد کرنے کا جو اصول ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب کہ ایک راوی سکہ صدوق ہے اور اس کی روایت کو بغیر دلیل کے آپ رد کر رہے ہیں. نہیں آپ صاحب، تو ٹاپک اس سے کی کیا بھاگنے وجہ والی ہے تو آپ صاحب؟ بات ہی نہیں. ٹاپک سے بھاگنا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں خلافت و ملوکیت کی، اور میں چلا جاؤں رفع الیدین کی طرف یا کسی اور ٹاپک کی طرف چلا جاؤں جو اس سے انٹر لنک باتیں ہیں، تو وہ اسی ٹاپک کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر انٹر لنک باتیں ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹاپک سے بھاگ نہیں رہا، ہاں، میں اب اسی آپ کہہ ٹاپک رہے کو ہی ہیں ڈسکس کہ کر رہا ہوں آپ صاحب. اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس نے قبل تغیر یہ جو ہے وہ سنا ہے. میں تو اس کے سما کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے قبل تغیر سما کیا ہے. یہ بعد تغیر اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قبل تغیر جو ہے سما کیا. اگر ہے تو دلیل لگائی جائے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ثقہ راوی کے اوپر آپ یعنی کہ اعتراض جو ہے کر رہے ہیں. بھائی ثقہ راوی تغیر کا شکار ہے، وہ ثقہ راوی تغیر کا شکار ہے. اس کی ثقاہت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس کی تغیر کے اوپر شکار ہے. ہم اس کی ثقاہت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہے، ہم اس کے تغیر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے شاگرد نے، اس کا جو تلمیذ ہے، اس نے جو ہے اس سے سما جو ہے وہ قبل تغیر کیا ہے یا بعد تغیر کیا ہے. جس چیز کا تعین ہی نہیں ہو سکتا، شک و شبہات کی بنیاد پہ ہم راوی کی ثقاہت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ شک و شبہات کی بنیاد پر ہم آپ سے اتنی عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی کوئی دوسری صحیح سند دکھا دیں گے. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث، اس کی سند جو ہے حسن لذاتی ہی ہے. اگر اس کی سند حسن لذاتی ہی ہے تو اس اعتراض کو رفع کیا جائے. پھر فطر بن خلیفہ اور موسیٰ بن آئین جو ہیں وہ دونوں آپس میں ہم عصر ہیں، اس چیز کو ثابت کیا جائے. اور وہ ایک جیسے ثقہ ہیں، اس چیز کو ثابت کیا جائے مسلم کے شرط پہ. ابھی تو یہ صرف اور صرف میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا، پھر تو میں علی بن المدینی، امام بخاری، امام ابو ذر رازی، ابو حاتم رازی، امام نسائی، پھر تو میں ان لوگوں کے اقوال کی طرف بھی جاؤں گا، ان لوگوں کے منہج کی طرف بھی جاؤں گا. اگر آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جمہور کا جو ہے وہ منہج کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ پتہ جی چلے بھٹی گا. صاحب، آپ نے کہا آگے کہ آگے. آپ بھی مانتے ہیں کہ سارے راوی جو ہیں ثقہ ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل میں نہیں مانتا کہ سارے راوی ثقہ ہیں. میں کہتا ہوں سارے راوی ثقہ ہیں، لیکن سعید بن حفص النفیلی جو ہیں یہ آخری عمر میں تغیر کا شکار ہو گئے تھے. تو آخری عمر میں جو تغیر کا شکار ہو گئے تھے، تو تغیر والے معاملے کو رفع بھی تو آپ نے کرنا ہے نا، کہ ان کے شاگرد نے ان سے قبل تغیر سما کیا یا بعد تغیر سما کیا، جو کہ آپ نہیں کر پا رہے ثابت. ٹھیک ہے، شک کو آپ دور نہیں کر پا رہے. شک کی بنیاد پر کوئی بھی حدیث جو ہے وہ حسن نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ایسی حدیث جس کو آپ یہ کہیں کہ اس میں شک ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کی دوسری صحیح سند لے کے آئیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے.
یہ آپ کا دعویٰ ہے، میرے پاس لکھا ہوا بھی محفوظ ہے اور میرے پاس آپ کا بولا ہوا بھی محفوظ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ اس حدیث کو آپ حسن لذاتی ہی ثابت کریں گے، تو آپ ابھی تک نہیں کر پائے۔ اور ثقہ صدوق راوی کی روایت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ثبوت کے رد کرنے کا جو اپنے اصول ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ تو آپ نے اگر بنیادی اصول الحدیث کی بنیادی کتب ہی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی صحیح سند جو ہے سب سے پہلے وہ دیکھی جاتی ہے، دوسری کوئی صحیح سند جس کے اندر یہی متن وارد ہو۔ اگر وہ چیز وارد نہ ہو، وہی متن وارد نہ ہو، تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا قوی روایات اس کے مخالف اور معارض ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے، اور جو ہے وہ امام احمد بھی اپنی مسند، پھر پہلے ایک اعتراض کا رفع کر لیں نا، کبھی آپ کہتے ہیں سعید بن حفص نفیلی، کبھی آپ بھاگ جاتے ہیں امام مسلم کے مقدمے کی طرف، کبھی آپ جو ہے وہ شواہد کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بات کریں، ایک ایک کر کے۔ جیسے سعید بن حفص نفیلی کے اوپر بات مکمل ہو گئی، اس میں آپ ثابت نہیں کر پائے کہ اس نے جو ہے قبل التغیر جو ہے سما کیا ابو حفص احمد بن نظر العسکری نے، جیسے آپ ثابت نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد آپ امام مسلم کے مقدمے کی طرف آئے۔ اب امام مسلم کے مقدمے کو آپ ڈسکس کریں نا، جو آپ نے لگایا ہوا ہے، جو آپ نے لگایا، بار بار سکین بھیجے، صحیح مسلم کا پی ڈی ایف بھی بھیجا، آپ نے اتنا کچھ کیا، تو اب آپ صحیح مسلم کے مقدمے سے تو نہ بھاگیں نا، آپ اس پہ بات کر لیں میرے بھائی، اس میں کوئی وہ بری بات تھوڑی ہے۔ جب آپ صحیح مسلم کے مقدمے سے بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، پھر شواہد کی طرف آ جائیں گے، پھر چلو ہمیں یہ تو پروو ہو جائے گا نا کہ یہ حدیث جو ہے حسن لذاتی ہی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے دعویٰ ہے، جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم السلام علیکم۔ شواہد کی طرف آ جائیں گے، جی آفا ٹھیک صاحب، ہے؟ یہ میتھ وغیرہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی اتنے ایکسٹرا آرڈینری قسم کے لائق تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اس کی ہاؤ نہ ہو ہمیں ہے، تو میں مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو بندے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پیتھاگورس تھیورم ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پیتھاگورس تھیورم ہے، جسے ہم اردو میں مسئلہ فیثاغورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دو بندوں کا یہ دعویٰ ہے، اب ایک بندے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھائی یہ پیتھاگورس تھیورم ہے، وہ اسے ثابت نہیں کر پاتا، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ آٹومیٹیکلی اس کا پیتھاگورس تھیورم جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے؟ نہیں، جب تک وہ یہ ثابت نہیں کر دیتا، کیونکہ دونوں کا دعویٰ ہے نا۔ اب اسی طرح آپ کا دعویٰ تھا کہ جی میں اسے منکر اور موضوع ثابت کروں گا، اور میرا یہ دعویٰ تھا کہ میں اسے حسن ثابت کروں گا کم از کم، ٹھیک ہے؟ اب میں نے اسے حسن ثابت کر دیا، اور آپ کے بقول آپ کہیں گے جی آپ نے حسن ثابت نہیں کیا، لہٰذا جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے وہ مدعا آٹومیٹیکلی، آپ کا دعویٰ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا۔ تو آپ صاحب یہ کوئی لاجک، یہ کوئی سینس نہیں بنتی جب تک آپ اپنے دعوے کو پروو نہیں کرتے، اور اپنے دعوے کو پروو کرنے کے لیے دلیل کے طور پر آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک شبے کے، اور وہ شبے کے اوپر بھی کوئی کرینہ ہے، وہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھائی کڑی سے کڑی ملا دو، کڑی سے کڑی ملائیں تو ہمیں کچھ بات جو ہے نا وہ واضح نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس تو وہ کڑی بھی نہیں ہے جس کو ملا کر آپ اس چیز کو واضح کر سکیں۔ تو لہٰذا جو سعید بن حفص جو ہے نفیلی، اب یہ ایک ثقہ صدوق راوی ہے، اب ثقہ صدوق راوی کی روایت کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اب آپ کے پاس یہ دلیل تو نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ تغیر کا شکار ہونے کے بعد بھی کوئی روایت بیان کی، اور خاص طور پر یہ روایت اس کا تغیر کا شکار ہونے کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ میرے پاس تو اس کے شواہد بھی ہیں، میرے پاس اس سے ملتے جلتے صحیح سند کے ساتھ متن بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی حافظ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ شاہد کیا ہوتا ہے، تاکہ جو آپ ڈیفینیشن شاہد کی کریں گے وہ ہم پہ دیکھ سکیں کہ بھائی حافظ صاحب نے صحیح ڈیفینیشن کی ہے، اور اسی ڈیفینیشن کے مطابق پھر ہم جو ہے نا وہ آگے بات کو لے کے چلیں گے۔ لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ کہتے ہیں کہ جی موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ بھائی جب میں اس موضوع سے ریلیٹڈ ہی جو ہے نا وہ باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو یہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ انٹر لنک، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ موضوع سے ہٹنا نہیں اسے کہتے ہیں، یہ ہم اسی موضوع کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے مقدمے کی آپ نے بات کی، تو صحیح مسلم کے مقدمے والی بھی بات وہ میں نے اگر کیا تو میں انشاءاللہ اسے ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اگر ثقہ صدوق راوی، دو راوی ہم اثر ہوں اور بیان کریں، جو بھی تھا وہ میں نے آپ کو اسکین سینڈ کیا تھا، تو وہ چیز میں پروو کروں گا۔ لیکن جس مسئلے کو پہلے ہم لے کے چلے ہیں پہلے وہ تو حل ہو لے۔ اب آپ سے تو ہم پوچھ لیں، آپ نے کہا نا کہ میرے سے یہ حسن ثابت ہوئی، اب ہم آپ سے تو پوچھیں کہ بھائی آپ بھی اپنے دعوے کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے اس سے ثابت تو کریں، منکر اور موضوع، وہ تو آپ سے ثابت نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف، اور پھر وہ راویوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو اینڈ پہ بات کی ہے کہ جی آپ کو تو کتب کے نام ہی تھے پتہ، آپ نے نشان لگا کہ وہ کتب کے نام مجھے بتائے سمجھائے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کتب کے نام جو ہے نا وہ نشان لگا کے
جو ہے وہ پڑھائے سمجھائے اور بتائے. ٹھیک ہے. آپ صاحب بات یہ ہے کہ صحیح بخاری پر اگر کوئی جو ہے نا وہ شرح لکھتا ہے، جیسے ابن حجر نے لکھی، ابن بطال نے لکھی، تو کیا اصل کتاب اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے؟ ابن حجر کی جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بخاری کی روایات کو ہی ڈسکس کر کے شرح بیان کی گئی ہے نا، تو اصل کتاب تو بخاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو تحریر تقریب التہذیب ہے، یہ اصل کتاب تو ابن حجر کی ہوا ہے جو تقریب التہذیب ہے، اس کے اوپر اب استدراک لکھا ہے شیخ شعیب ارناؤت نے. اچھا، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں بھی آپ کی پکڑنا شروع کر دوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ادھوری بات کی ہے، یا آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ اکیلے شیخ شعیب ارناؤت کی تالیف نہیں ہے. اس پہ پہلا نام جو لکھا ہے وہ بشار الآباد کا لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صاحب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس پہ وقت ضائع نہ کیا کریں. یہ ان دو بندوں نے بشار الآباد نے، شیخ شعیب نے اس کے اوپر استدراک لکھا ہوا ہے. اب استدراک لکھنے سے اصل کتاب تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹ جائے گی. اچھا، اب جو تحریر تقریب التہذیب میں جن راویوں کا ذکر کیا گیا وہ کیا آسمان سے اترے تھے، یا وہ شیخ بشار الآباد اور شیخ شعیب ارناؤت سے پہلے کسی نے ان کے بارے ذکر نہیں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. تو اصل کتاب تو تقریب آپ صاحب یہ التہذیب تو ہی ہے. آپ نے خود ہی تسلیم کیا ہے کہ اس کے سارے راوی سکے ہیں. سارے راوی اس کے سکے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے سعید بن نفس نفیلی کو بھی یہ کہا کہ میں اسے سکہ صدوق مانتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک شبہ ہے آپ کو جی کہ آیا کہ یہ روایت انہوں نے تغیر کے بعد بیان کی یا پہلے بیان کی، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے تغیر کا شکار ہونے سے پہلے بیان کی یا بعد میں بیان کی. ٹھیک ہے. اب اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ روایت اسپیسیفک جس کے بارے ہم جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ روایت انہوں نے تغیر کا شکار ہونے کے بعد بیان کی. جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آپ ایک سکہ صدوق راوی کی روایت کو کس بنیاد کے تحت جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے؟ ہمیں ثبوت چاہیے نا. ایک سکہ صدوق راوی کی روایت کو رد کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. وہ دلیل تو ہمارے پاس ہے نہیں. اب وہ دلیل ہمارے پاس ہے نہیں تو ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ضد ہے اور انا ہے. کیونکہ آپ مناظرہ کرنے آئے نا، جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں وہ تو بھائی پھر کہیں گے کہ بھائی آپ نے پھر اتنا ہمارا ٹائم کیوں ضائع کیا ہے اگر آپ نے اسی طرح کے کام کرنے تھے. حالانکہ اس روایت کے تو شواہد بھی ملتے ہیں، اس لیے تو بار بار میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ حافظ صاحب مجھے بتا دیں شاہد کیا ہوتا ہے. آپ کی نظر میں شاہد کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ روایت شواہد کی بنیاد پر ٹھیک ہے، تو وہ شواہد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا ذرا ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کو بھی آگے لے کے چلیں. اور جہاں تک صحیح مسلم کے مقدمے کی بات ہے تو آپ صاحب وہ صحیح مسلم کے مقدمے پر بات جب میں نے وہ اسکین دیا ہے تو میں اس پر بھی بات کروں گا. میں کسی بی پوائنٹ سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہ آپ اپنے دل کا اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک ٹاپک چھوڑ کے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. ایک ٹاپک تو ہمارا یہی روایت ہے، اور اور صاحب یہ اسی تغیر روایت والے کے مسئلے جو کو بھی پوائنٹس ہیں ویریفائی کر وہ لیتے ہیں. ڈسکس کر ٹھیک رہے ہے. ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا نا، اب مجھے یہ بتائیں گے کہ شاہد کیا ہوتا ہے. شواہد کی بنیاد پر اگر کسی روایت کو صحیح کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ مجھے یہ بتائیں گے تو ہی پھر میں بات کو آگے لے کے چلوں گا نا، کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ شاہد کسے کہتے ہیں، شواہد کی بنیاد پر صحیح روایت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ بتائیں گے تو پھر ہی میں اس چیز کو جو ہے نا وہ ویریفائی کرنے کی کنڈیشن میں ہوں گا کہ سعید بن حفص نفیلی نے یہ جو بات کیا ہے کہ اس میں تغیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس چیز کو پھر ہم باقی جو دیگر اس کے ترک ہیں اس سے ویریفائی کر لیں گے. جب اس سے ویریفائی ہو جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی. پھر میری جو بات ہے وہ مزید کبھی اور جی آپ مضبوط ہو سب جائے گی. شک و شبہات کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. یہی تو میں بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب آپ کے پاس اس روایت کو منکر اور موضوع ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر کیا ہے؟ صرف شک اور شبہ. اور شک اور شبہ جو ہے وہ دلیل تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس پہ ہم اپنا ایمان تو قائم نہیں کر سکتے یا کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے جب کہ ہمارے پاس ٹھوس دلائل نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں کہ بھائی تغیر کا شکار ہونے سے پہلے سماع کیا یا بعد میں کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس بھی تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ روایت اسپیسیفک یہ روایت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ انہوں نے تغیر کا شکار ہونے کے بعد اپنے شاگرد سے بیان کی ہو، یا جس سے بھی اپنے سے اوپر کا راوی یا نیچے کا راوی جس سے بھی بیان کیا انہوں نے، تو یہ تغیر کا شکار ہونے کے بعد کی ہے. تو
تو اس چیز کا تو کوئی ثبوت نہیں، لیکن اس چیز کا ضرور ثبوت ہے کہ جب وہ تغیر کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا، اور اس چیز کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ تغیر کا وعلیکم شکار السلام ہونے کے ورحمۃ بعد اللہ انہوں تعالیٰ نے یہ وبرکاتہ۔ روایت بھٹی بیان صاحب، کی۔ یہ کس طرف آپ چل پڑے ہیں؟ ہماری بات ہو رہی ہے حدیث اسکلان کے اوپر، اور آپ جو ہے وہ میتھ کی مثالیں دینے لگے ہیں، مسئلہ فیسا کورس اور وغیرہ وغیرہ۔ چھوڑیں یار ان باتوں کو، اس کی جو آپ کا دعویٰ ہے آپ اس کے اوپر دلائل رکھیں۔ آپ کس طرف نکل پڑے ہیں کہ مسئلہ فی ثغورست وغیرہ وغیرہ؟ ان باتوں کو چھوڑیں اور اصل ٹاپک کی طرف آئیں۔ روایت حدیث کے اندر جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کے ٹاپک جو ہیں وہ نہیں سنائے جاتے، میتھمیٹکس کے ٹاپک جو ہیں ان کی ایگزامپلز نہیں دی جاتی۔ تو روایت حدیث کے اندر آپ مجھے حدیث سے ائمہ کا نہج، آپ سے کہا گیا تھا ائمہ کا نہج اور ائمہ کے اصول جو ہیں، آپ اصول اور نہج سے بتائیں کہ ہاں جی اس جو ہے ائمہ کا جو ہے نا وہ یہی نہج ہے کہ ائمہ اس طرح کرتے ہیں، ائمہ اس طرح کرتے ہیں، ائمہ اس طرح چلتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ حدیث اس کے اوپر دلیل ہے، اس حدیث کے ساتھ ائمہ کا یہ رویہ ہے، اس حدیث کے ساتھ ائمہ کا یہ رویہ ہے، اس حدیث کے ساتھ ائمہ کا یہ رویہ ہے۔ تو نہج اور اصول جو ہیں ان کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ نہج اور اصول کے اوپر ہم چلیں گے۔ نہج کہتے ہیں منہج، منہج اور اصول کے اوپر جو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پتہ نہیں کس طرف نکل پڑے ہیں، اور ابھی تو آپ نے ایک ہی بات کے اندر صحیح مسلم کے مقدمے کی بھی بات ڈال دی ہے۔ ابھی اتنی جلدی آپ کو میں نے وہاں نہیں جانے دینا صحیح مسلم کے، کیونکہ آپ ایک بات چھیڑتے ہیں، جب وہ بات آپ سے نہیں ہوتی اور آپ اس کے اوپر دلائل پیش نہیں کر پاتے، پھر آپ دوسری بات کو چھیڑتے ہیں، جب دوسری کے اوپر آپ سے نہیں ہوتی پھر آپ پہلی کی طرف آتے ہیں، پھر آپ بات کو مکس کر کے جو ہے نا اور معاملے کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو کرنے نہیں دینا۔ تو سعید بن حفص نفیلی کی جہاں تک بات ہے، وہاں تک آپ قطعاً اس کو جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے جو ہے تلمیذ ابو حفص احمد بن نظر العسکری نے ان سے قبل از اختلاط سما کیا یا بعد از اختلاط سما کیا۔ اس چیز کا تعین آپ نہیں کر سکتے، اور روایت حدیث میں جب اس چیز کا تعین نہیں ہوتا تو اصول الحدیث کی بنیادی کتب میں پڑھ لیں، ہم اس کی کوئی دوسری صحیح سند دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ مختلف ہے، مختلف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معاملہ مختلف ہی ہے، یہ اصطلاح۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں، ایک ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر یہی آپ کا حال ہے اور یہی آپ کی باتیں تو آپ مجھ سے اصول الحدیث پڑھ لیں ایک بار سارے کے سارے نا۔ تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ معاملہ مختلف ہی ہے، کہ یہ ڈیفرنٹ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب دوسری طرف جائیں اور اس کی سند کو، ابھی تو یہ مختلف ہی ہو کہ یہیں پہ یہ روایت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا حسن لذاتی کا دعویٰ جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے یہیں پر ہی۔ خیر، امام مسلم کی صحیح مسلم کے مقدمے کی طرف آئے ہیں تو ذرا ثابت کریں نا اس کو۔ ابو شہاب موسیٰ بن نافع حناد کبیر الکوفی کو فطر بن خلیفہ کا ہم اثر ثابت کریں، اور ان اپنے دونوں کو ایک وائس کے جیسا اینڈ میں ثقہ آپ کہہ رہے ثابت ہیں کہ کریں، دو ذرا کریں ثقہ تو صدوق صحیح نا۔ راوی۔ قطعاً جو ہے صدوق کا لفظ وہاں پر موجود نہیں ہے، دو ثقہ راوی، جب ایک ثقہ راوی اپنے جیسے ثقہ راوی سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اثر ہو ایک ثقہ راوی، صدوق نہیں، ایک ثقہ راوی اپنے جیسے ہم اثر ثقہ راوی سے جو ہے جب وہ روایت کرتا ہے، تو یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں، میں ابھی سکین لگا دیتا ہوں آپ کا بھیجا ہوا، اس ٹائم تو آپ سکین بڑے مزے سے لگا رہے تھے، تو یہاں پر بھی آپ نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے، صدوق کو آپ نے اپنی طرف سے بیچ میں ڈال دیا، ایک ثقہ راوی اپنے جیسے ثقہ راوی سے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے جیسا ثقہ بھی ثابت کرنا آپ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ جو دعویٰ آپ رکھتے ہیں اس کے اوپر دلیل پیش کیا کریں، بجائے اتنا لمبا لمبا یعنی میسج کر کے اور پرانی باتیں اور بے تکی باتیں کرنے کے کہ مسئلہ فیسا غورت فلاں فلاں۔ بھائی مجھے ان مسائل وغیرہ کا نہیں پتا، میں نے نہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، نہ مجھے ان کی ہاؤ نہ ہوا ہے جو آپ میتھمیٹکس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں اور آپ میتھمیٹکس کی طرف لے گئے مسئلہ فیسا غورت۔ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ مسئلہ فیسا غورت، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھ سے روایت حدیث کے اوپر اصول جو ہم نے یعنی کہ شرط اور طے کی ہے کہ ہماری شرائط جو ہیں وہ یہ طے ہوئی تھیں کہ ہم جو ہے وہ ائمہ علل و رجال اور ائمہ جرح و تعدیل جو ہے ان کے ہم یعنی کہ اصول، ان کا وضع کردہ علم اور ان کے نہج کے مطابق جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، تو اس کے مطابق چلیں، دنیاوی مثالیں مجھے نہ دیں، روایت حدیث کے اندر یہ چیزیں باتیں نہیں چلا کرتی، عقلی دلائل نہیں چلا کرتے، دلیل چلا کرتی ہے، تو مہربانی فرمائیں دلائل لے کر آیا کریں، ٹائم نہ ضائع کیا کریں۔ جی تو بھٹی صاحب اس پلیز یار، وائس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی غلطی کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی، اپنی غلطی کے بجائے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے، آپ اپنی اس غلطی کو اور اپنی کم علمی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے جو ہے وہ صحیح بخاری لکھی، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح لکھی، تو بخاری اپنی جگہ سے ہٹ تھوڑی جائے گی، بالکل نہیں ہٹے گی۔ لیکن جب آپ نام لیں گے امام بخاری کا، نام لیں گے امام بخاری کا، حدیث پیش کریں گے بخاری کی، لیکن اس کی شرح جو ہے وہ آپ
جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کیا، اور آپ اس کو ڈال دیں گے امام بخاری کے کھاتے میں کہ دیکھو امام بخاری نے لکھی ہے بات، امام بخاری یہ فرماتے ہیں، تو کون آپ کو سمجھدار کہے گا؟ یہی کام آپ نے کیا، آپ نے تحریر تقریب و تہذیب، جو کہ شعیب الارنوت حنفی رحم اللہ جو ہیں، جو ان کی تالیف ہے، آپ نے وہ لگا کر کہا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے۔ اس قول کو پڑھ کر ذرا سنا دیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کا قول نہیں ہے، اس کتاب کا نام ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ کتاب تحریر تقریب و تہذیب ہے، یہ تحریر تقریب و تہذیب ہے، جو کہ تالیف ہے شیخ شعیب الارنوت حنفی رحم اللہ کی۔ ایون آپ کو میں نے مارک لگا کر دکھایا کہ ان کی تالیف ہے، کتابوں کے نام آپ کو میں نے بتائے ہیں، آپ کو سمجھائیں، بتائیں، آپ کو سکھائیں، آپ کو پہلے اس لائق بنائیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں، اتنا ٹائم آپ کے اوپر ضائع کریں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں جس کے اوپر ہمیں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جس کو ہم پہلے سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں، پڑھائیں، ہم یہ سب کچھ نہ کریں، بلکہ اس سے سنجیدہ گفتگو ہو سکے۔ آپ تو اتنی دیر سے تغیر والی بات کو ہی نہیں مان رہے، حالانکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ روایت حدیث میں جب اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ مختلف فی ہے، یہ ڈیفرنٹ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو آپ پھر بھی اپنی ضد کے اوپر، ضد کا میرے پاس، ضد اور میں نہ مانوں اس چیز کا بھٹی صاحب میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ ہوں، کوئی اور بندہ ہو، کوئی تھرڈ پرسنالٹی ہو، اس گروپ کا کوئی ایڈمن ہو، ضد کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ضد اور میں نہ مانوں کا۔ اپنے دعوے کے اوپر ابھی تک آپ نے ایک دلیل بھی نہیں لگائی۔ جب آپ سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کبھی مسئلہ فیصہ غور صاحب کو یاد آ جاتے ہیں، تو کبھی آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہے، تو کبھی آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کیوں جو ہے وہ دلائل سے اتنا بھاگتے ہیں۔ جب آپ سے دلائل کا مطالبہ کیا جائے تو آپ مہربانی فرمائیں، اگر آپ کے پاس واقعی ہی کوئی دلیل ہے اس کو حسن لذاتی ہی ثابت کرنے کے لیے، تو آپ اس کو حسن لذاتی ہی دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔